نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں انہیں ہم خوب لوٹ رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ حضرت محترم جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ 40 سال آپ نے کفار مکہ کے ساتھ گزارے۔ ان 40 سالوں کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھے، آپ کا اٹھنا بھی دیکھا، آپ کا بیٹھنا بھی دیکھا، آپ کے معاشرتی معاملات بھی دیکھے، آپ کا حسن و سلوک بھی دیکھا، غریبوں، بے سہاروں، مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر ایک عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، یعنی کہ 40 سال میں گزار چکا ہوں۔ جب 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن تلاوت کیا تو اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میرے قوم کے لوگوں ذرا مجھے تو دیکھو، اتنا وقت میں نے گزارا تمہارے اندر، کیا میں نے کبھی کوئی قرآن کی آیت تلاوت کی، کوئی کتاب کی بات کی، کوئی پیغام سنایا، یا تم نے مجھ سے کوئی پیغام سنا؟ تو قوم کیا کہتی؟ بالکل نہیں سنا، لیکن اب سنا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خود سے نہیں سنا رہا بلکہ رب کے حکم سے سنا رہا ہوں، رب کے حکم سے سنا رہا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنانا شروع کیا، ان خوش نصیبوں میں سے چند خوش نصیب ایسے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان خوش نصیبوں میں ایک خاتون بھی ہے جو مومنوں کی ماں ہے، امہات المومنین جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے خاتون یہی خاتون ہے۔ 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو تاجر تھی، تجارت کیا کرتی تھی، اور ایسی پاکیزہ تجارت تھی کہ خود بھی پاکیزہ اور ان کا مال بھی پاکیزہ تھا، ان کا کردار بھی پاکیزہ تھا۔ اس زمان جاہلیت میں بھی ان کو ایک لقب سے پکارا جاتا تھا، ایک لقب سے کیا کہا کرتے تھے؟ ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔
زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ طاہرہ کہا کرتا تھا۔ طاہرہ کے معنی پاک، پاکیزہ۔ پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، اس سے پہلے خود تجارت کیا کرتی تھی، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی والد کا نام جو ہے خویلد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کا نسب جو ہے قصی کے مقام پر تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ قریب جو نسب ملتا ہے وہ حضرت خدیجہ کا ملتا ہے۔ اور بھی ازواج مطہرات کے نسب ملتے ہیں، لیکن سب سے قریب ان کا نسب ملتا ہے۔ آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ عتیق بن عائز کے ساتھ آپ کا ایک نکاح ہوا تھا، اور ابو حالہ بن نباش کے ساتھ آپ کا ایک نکاح ہوا تھا۔ بیوہ تھی۔ ایک کا تعلق جو تھا قبیلہ مخزومہ سے تھا، اور دوسرے کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں، تمام اولادیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور آپ کے ایک صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے ہیں۔ پھر آپ کے ایک بیٹے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ، قاسم، طیب، طاہر، یہ سب ان کے لقب تھے۔ بعد نے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے تھے، بعد نے کہا 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے بھی حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ ایک بیٹے کے جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بیٹے ہوئے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ سے، وہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ باقی ساری اولادیں جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہیں۔ اور یہ فاطمہ وہ ہے، جب آپ کا یہ خدیجہ وہ ہے، جب آپ کا وصال ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تدفین کی، لیکن آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے جملے سے کہ حضور نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، احکام ہی نہیں تھے، اور آپ جو ہے ہجرت سے پہلے جو تھی وہ انتقال کر گئی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو صحابزادیں تھیں انہوں نے زمانہ اسلام پایا اور ہجرت بھی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، کفار نے آپ سے تعلق توڑ لیا، آپ سے تعلقات ختم کر دیے، اور ایک آپ کو وادی میں قید کر دیا، قید و بند کی صحبتیں آپ نے اٹھائی، کوئی آپ سے ملنے جلنے والا نہیں ہوا۔ کتنا مشکل ہو، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں کریں گے، سارا مکہ ایک طرف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف تھی۔ اس عالم میں بھی 2 ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ایک جناب ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، اور ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھی۔ مشکل وقت میں اچھی عورتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، مشکل وقت ہے اچھی عورتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، لیکن خدیجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
حضرات محترم، میں بتا چکا ہوں کہ آپ تاجر تھی اور تجارت کیا کرتی تھی، لیکن ایک بات وہ ذمہ رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خوبصورت پہلو آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں حضرت خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، پہلا نکاح تھا۔ تو اب کیا پہلو ہے حضور کی سیرت کا؟ حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ بیواؤں سے نکاح کرنے میں عار و سرا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بیوہ ہو جائے اور باقیدار ہو، اعلیٰ نسب کی مالک ہو، حضرت خدیجہ کو بڑے بڑے سردار کے لوگوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم سے نکاح کر لو، پیغامات بھیجے، مگر حضرت خدیجہ نے تمام پیغاموں کو انکار کر دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کی وجہ سے یہ کیا، مال کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اعلیٰ کردار کی وجہ سے تھا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی بیوی انتقال کر جائے اور اس کے بچے ہوں اور لوگ اس کو ترغیب دلائیں بھائی دوسری شادی کر لو، تو 2 بڑی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اکثر میرا مشاہدہ ہے، بہت سارے لوگ رشتوں کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا خرابی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شادی تو کروں گا، کوئی کنواری مل جائے تو، خود کیا ہے بچے والا، باقرہ مل جائے، کنواری مل جائے، یہ طلاقی یافتہ ہو۔ دوسری شرط یہ، اس طلاقی یافتہ کی شرط کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بچے نہ ہو۔ کوئی بیوہ ہو تو اس کے بچے نہیں ہوں گے۔ اب بتائیے عجیب بات نہیں ہے کہ وہ بیوہ عورت اپنا سہارا ڈھونڈ رہی ہے، تم سے نکاح کر رہی ہے اس لیے کہ اس کو کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور اس کے بچوں کی شفقت کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تمہیں اپنے بچوں سے تو پیار ہے لیکن اس کے بچوں سے پیار نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو دیکھیے، میں بتا چکا ہوں عبداللہ بن عائذ اور ابو حالہ سے جو نکاح ہوئے تھے پہلے حضرت خدیجہ کے، ان سے اولادیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بچے والی عورت ہے میں سے نکاح نہیں کرتا، آپ نے پیشکش فوراً قبول فرما لی تاکہ یتیم کی کفالت کا اجر بھی مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی یتیم کے سر پر ثواب کی نیت سے شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال سر کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے عوض میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی بیٹیاں ہوں؟ 3 بیٹیاں ہوں، ایک حدیث میں 2 بیٹیاں ہوں، ایک میں 3 ایک ہوں، تینوں روایتوں میں ہے۔ اس لیے روایت 3 ہے تاکہ فضیلت 1 والا بھی پالے، فضیلت 2 والا بھی پالے اور فضیلت 3 والا بھی پالے۔ وہ ملالہ نہ کرے کہ یار وہ تو 3 کے لیے حکم ہے میری تو 1 ہی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور وہ ان کو ادب سکھائے، کیا سکھائے؟ ادب، سب سے پہلے نمبر پر ادب کو رکھا۔ جب یہ ادب سیکھتی ہے نا پھر بڑی ہو کر اولاد ادب کرتی ہے۔ اگر تم نے ادب نہ سکھائے تو بے ادب ہو جائے گی، بعد کو پچھتانا پڑ جائے گا، پھر دکھ ہوگا، پھر ہاتھ ملنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بچپنے سے ہی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو ادب سکھائیں، بقائیں ہم کون ہیں۔
فرمایا اس کو ادب سکھاؤ، پھر ان کی شادی کی، ان کی کھانے پینے کے لیے انتظام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی برکت سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے، تو ایک عام آدمی کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ پھر حضور کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ اور وہ عورت جس کا انتقال اس حال میں ہو جائے، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضرت خدیجہ کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد راضی تھے۔ تو ایک دن ابو طالب نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہ تم خدیجہ کا مال لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تم بھی لے کر جاؤ ان کا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں مال تو لے جاؤں، مجھے لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں پیشکش نہیں کروں گا خود سے، یہ سوال نہیں کروں گا کہ مال میرے حوالے کیا جائے اور تاکہ میں مال لے کر جاؤں۔ اور اس بات کی خبر حضرت خدیجہ کو ملی، انہوں نے اپنی کنیز اور غلام کو بھیجا، پیشکش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا، پھر مال دیا، میسرہ کو پیچھے لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ، اے لوگوں میں ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے سامنے گزار چکا۔ تو جس طرح حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا جاتا تھا۔ وہاں ان کی پاکیزگی مشہور تھی، رسول اللہ کی صداقت بھی مشہور تھی، بڑی متاثر تھی، بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے بڑی متاثر تھی، بڑے چرچے تھے۔ مکے کا ہر بچہ، ہر بڑا آدمی کیا کرتا تھا؟ ترانہ مصطفیٰ پڑھا کرتا تھا۔ میسرہ کو بھیجا، جاؤ، حضور نے قبول فرما لیا، مال لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہا اے میسرہ میرے غلام، جو محمد بن عبداللہ کرے، جو سودا کرے، جس طرح کرے، تم نے بیچ میں چوں چرا نہیں کرنی، صرف دیکھتے رہنا ہے، پرکھنا ہے۔ آپ ملک کے شام گئے یا بصرہ گئے، جب مال تجارت لے کر گئے، آپ نے وہاں تجارت کی، اور قدر خدا کی دیکھی اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ شام کا وقت تھا نا، تو آپ ایک جگہ ٹھہرے، ایک گرجا گھر میں ایک راہب تھا، بے چین ہو کے باہر آیا، آسمانی کتابوں کا علم اس کے پاس تھا۔ اس نے دیکھا، ملاقات کی، اس نے کہا، دیکھ کے پہچان لیا، ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ اس نے کہا کیا اکیلے آئے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہے، ایک نوجوان ہمارے ساتھ۔ بولے ہے کہاں؟ بولے باہر ہے۔ جب وہ باہر آ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اس نے کہنے لگا یہ وہی درخت ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بیٹھتا ہے۔ اور گرمی اور دھوپ کے عالم میں بادل کا سایہ ہونا، میسرہ منظر دیکھ رہا ہے۔ جب ساری باتیں اس نے حضرت خدیجہ کو بتائی نا، دل میں شوق پیدا ہو گیا، نکاح کا پیغام بھیجا فوراً، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت کوئی اور لوٹ لے جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو تھی اس وقت، جانتے ہو، 25 سال، بعض روایت میں 24 سال آپ کی عمر تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ پھر آپ نے نکاح ہوا، پیغام بھیجا، چونکہ خویلد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، اور ورقہ بن نوفل جو تھا وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، ان کا ایک چچا، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو طالب اور چند ایک قریش کے سردار آپ کے ساتھ تھے۔
فوراً چند لوگ جمع ہوئے، یوں سن لیجیے کہ یہ بارات لے کے پہنچے حضرت خدیجہ کے گھر، اور پھر ابو طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا. کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں سے بنایا اور ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کا موقع دیا ہے. ہم اس کے منتظمین ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں، اور ہماری شرافت، ہماری دیانتداری سارے مکہ میں مشہور ہے. اور آپ نے اپنے آل خاندان کے قصیدے پڑھے، اور پھر اس کے بعد کہا اب تم میں سے کوئی خطبہ پڑھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہیں یہ کہا جو جو کمالات، جو اوصاف ابو طالب نے بیان کیے ہیں ہم ان اوصاف کا اعتراف کرتے ہیں. ارے زور سے کہہ دیجئے نا. اب جب نکاح ہو گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر گزاری، کیونکہ قحط سالی تھی اور جناب ابو طالب کے اولاد زیادہ تھی اور آمدنی کے ذرائع کم تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا. اگلے ہی دن آپ نے ایک نیا گھر لیا اور وہاں آپ نے رہنا شروع کیا. اب سیرت کا یہ پہلو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا؟ اگر کوئی آزادی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. ماں باپ کو چوں چرا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے نہیں، والدین کا حق بھی ادا کرے، ساتھ ساتھ بیوی کا نان نفقہ بھی ادا کرے، کر سکتا ہے. اس میں کوئی حد بولیے نہیں ہے. کیا ہی اگر وہ گھر میں چپ کلیش ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے اور زندگی اس کی جو خوشگوار ہونی چاہیے تھی وہ بد مزہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان علیحدہ رہنا شروع کر دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو تھے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. ایک دن ان کی سہیلی ایک بوڑھی عورت آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، سرخ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس بوڑھی عورت سے بات کرنے لگے. بہت دیر تک آپ نے بات کی، کھوج کھوج کے کچھ باتیں پوچھنے لگے. اس کا بتاؤ، اچھا اس کا بتاؤ، اچھا اس کا بتاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک بوڑھی عورت سے رسول اللہ اس قدر باتیں کر رہے. پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہ جانتے نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، مکے میں رہا کرتی تھی اور خدیجہ کو اس سے بڑی محبت تھی، بڑا ملنا جلنا تھا، تو میں اس سے خدیجہ کی باتیں کر رہا تھا. اور جب آپ بکری ذبح کرتے، قربانی کرتے، سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجہ کو بھیجا کرتے تھے، اس کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ کو نا اس بات پر بڑا ملال ہوا، غصہ آ گیا. مزاج تو فطرت کے خلاف ہوتا ہے. کیا ہوا کہ جب تذکرہ کرتے نا خدیجہ ایسی تھی، پھر خدیجہ، پھر خدیجہ، پھر خدیجہ، تو ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بس ایک وہی آپ کی زوجہ تھی اور نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عائشہ اس کی محبت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور خدیجہ جیسی بیوی مجھے ملی ہی نہیں. ایک روایت بتاؤ نے کہہ دیا وہ تو بوڑھی تھی، آپ اس بوڑھی خاتون کا اس قدر تذکرہ کرتے ہیں جبکہ میری ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، نکاح سے پہلے ہی وہ وصال کر چکی تھی، اس قدر تذکرہ ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عائشہ آئندہ ایسا نہ کہنا، آئندہ ایسا نہ کہنا، اس لیے کہ مجھے اس جیسی حسین و جمیل بیوی ملے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ لاجواب تھی. فرمایا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے نا وہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ میرے منکر تھے، مجھ پہ ایمان لائی تھی،
جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، میں بتا چکا ہوں، تعلقات ختم کر لیے تھے، فرمایا انہوں نے اپنا سارا مال میرے پہ لٹا دیا تھا۔ یہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دیکھو 10 رمضان مبارک میں ان کا دن ہوتا ہے، تو آخر وقت تو بس ختم ہو چکا، ورنہ باتیں انہوں نے بہت ساری کرنی تھی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے، خالق کائنات